يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا تجدو نارمل مضارع ہے، وجدہ یجدو، ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم مفعول ہو گیا، کن کو نہیں پائے گا؟ موسٹ آف دیم کو، ان کی اکثریت کو کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین. یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اکثرہم بھی نصب کی حالت میں. ان کو نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والا. تو یہ تنذرا یہ باب افعال ہے. اگر تفعیل ہوتا تو درمیانی حرف پر شد ہوتی، اور اگر باب مفعلہ ہوتا تو بیچ میں الف ہوتی. کیونکہ نہ یہاں پر الف ہے نہ درمیان والا کلمہ مشدد ہے، لہذا لتنذرا یہ باب افعال ہے. لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، واحد کے صیغے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو. یہ بنو آدم ہے اصل میں بنیادی طور پر، اس لیے کہ اسم کی نارمل حالت رفع کی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، لیکن جب کوئی اسم جو کہ مضاف ہو منادہ ہوتا ہے تو وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. تو چونکہ یا حرف ندا لگا ہے شروع میں، تو بنو آدم منادہ تھا، تو منادہ ہونے کی وجہ سے وہ بنی آدم ہو گیا. اور یہ تو شاید بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ دو الفاظ جو ہیں یہ بنونا اور آدم ہیں. بنونا نصب کی حالت میں ابن کی جمع ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جمع سالم ہے، اور جب بھی کوئی اسم جب مضاف ہوتا ہے تو اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، لہذا بنونا کی نون اڑ جائے گی تو وہ بنو رہ جائے گا، بنو آدم، آدم کے بیٹے. اور جب وہ منادہ ہوگا تو پھر وہ حالت نصب میں جائے گا، اور بنونا کی حالت نصب کیا ہے؟ بنینا. یہاں پھر نون اڑے گی تو بنی آدم. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، یعنی اے اولاد آدم، اے بنی نو انسان. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتار دیا ہے تم پر. انزلنا باب افعال سے ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. قد انزلنا، قد لگا فعل ماضی پر تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن گیا، کر دیا ہے. وی ہیو سینٹ ڈاؤن ٹو یو. کیا سینٹ ڈاؤن کیا ہے؟ دو چیزیں، لباسن اور ریشن. لباسن کی آگے وضاحت بھی ہے. ہم نے نازل کیا تم پر، ہم نے اتارا تم پر، لباسا یواری سوآتکم، ایک لباس یواری سوآتکم جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، جو کور کرتا ہے تمہارے پرائیویٹس کو.
وارا یواری ڈھانکنے کے لیے، ڈھانپنے کے معنوں میں آتا ہے، اور سوآت جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس کی حالت نصب آپ جانتے ہیں کہ وہ زیر کے ساتھ آتی ہے، مسلماتن مسلماتن مسلماتن، اور اس میں آخری جو تے ہوتی ہے وہ اس پر زبر نہیں آتی، حالت نصب بھی اس کی زیر سے ظاہر ہوتی ہے، مسلماتن مسلماتن مسلماتن، مسلماتن کوئی لفظ عربی زبان میں نہیں ہے۔ تو قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، جو لباس ہم نے تم پر اتارا ہے جو کہ ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو۔ سوآتکم یہ مضاف مضاف الیہ ہے، وریشن، اور ہم نے آرائش کے لیے بھی کپڑے اتارے ہیں، یعنی کپڑوں کے دو فنکشن ہیں، ایک ڈھانپنا انسان کے جسم کو، اور دوسرے آرائشی کپڑے، انہیں ریشن کہا جاتا ہے، ریش کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے لباس، جسم کو ڈھانپنے والا لباس بھی اتارا ہے، اور آرائش کے لیے کپڑے بھی ہم نے تمہیں عطا کیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس، خدا خوفی کا لباس، ذَلِكَ خیر، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہ جو انداز ہے یہ یوں ہی سمجھیے کہ ایز فار دا ڈریس آف تقوی ذالک خیر، دیٹ از دا بیسٹ۔ یعنی مراد کیا ہے، ایک انسان کے کپڑے ہیں جو دو فنکشنز انسان کو دیتے ہیں۔ کچھ کپڑے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا بنیادی مقصد اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا ہوتا ہے، اور مزید برآں لباس کا ایک فنکشن آرائش و زیبائش بھی ہے، اور وہ بھی مطلقاً حرام نہیں ہے۔ لیکن اس لباس کی اوپر، جیسے بنیادی لباس کے اوپر اوور گارمنٹس پہنے جاتے ہیں، سردی کے موسم میں اوور کوٹ پہنا جاتا ہے، یا کوئی کمبل اوپر اوڑھا جاتا ہے، اور شدید گرمی کے موسم میں دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے آپ کوئی اضافی کپڑا جو ہے وہ اپنے اوپر لیتے ہیں تاکہ آپ گرمی کی شدت سے، دھوپ کی شدت سے بچ سکیں۔ تو لباس کے اوپر خوف خدا کا اوور کوٹ پہننا یہ بہت ضروری ہے۔ اوور کوٹ کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ اضافی طور پر وہ جو شدید سردی کے آثار ہیں، کے اثرات ہیں، اس سے بچاتا ہے، اور جو اضافی کپڑا آپ گرمیوں میں اوڑھتے ہیں، اپنے اوپر ڈالتے ہیں، اپنے کندھوں پر، اپنی گردن پر، اپنے سر پر، وہ دھوپ کی شدت سے آپ کو اضافی طور پر بچاتا ہے۔ اسی طرح اگر لباس کے اوپر خوف خدا بھی انسان کے ساتھ ہو تو پھر انسان اپنا لباس اتارتا نہیں ہے۔ یعنی وہ جو پچھلے رکوع میں ذکر تھا کہ شیطان نے کپڑے اتروائے، شیطان کیسے کامیاب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اس نے کسی طرح آمادہ کر لیا۔ اور اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہو تو پھر شیطان کے وار انسان پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی کتنی ہی ٹیمپٹیشنز لے آئے اور کتنے ہی طریقوں سے وہ غلا لے، وہ جو خوف خدا کا اوور کوٹ ہے انسان کے اوپر، وہ شیطان کو رسائی نہیں دیتا۔ تو وَلِبَاسُ التَّقْوَى رہا تقوی کا لباس، ذالک خیر، وہ سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی ویسے لفظ ترجمہ تو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن بامحابہ ترجمہ ایسا ہی ہوگا، یہ اللہ کی کچھ نشانی، من آیات اللہ، یہ اللہ کی کچھ نشانیاں ہیں۔ لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ یذکرون کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے غالباً سورہ اعراف کے آغاز میں۔ یہ اصل میں یتذکرون تھا،
یعنی باب تفعول اور باب افتعال میں عام طور پر تا جو ہے وہ بدل جاتی ہے حرف مادہ سے، اور بعض اوقات حرف مادہ تا سے بدلتا ہے اور پھر وہ تا جو ہے وہ بعض اوقات تو سے بدل جاتا ہے. جیسے اطلاع، یعنی تا جو ہے وہ بدل گئی حرف مادہ سے تو وہ اطلاع بن گیا، تو کی شد بن گئی. اتحاد یعنی واو تا سے بدلا اور پھر تا کی شد آ گئی، وہ اتحاد بن گیا. اصل میں وہ کیا تھا؟ ابتحاد ہونا چاہیے تھا، یعنی واحدہ یاحد و ثلاثی مجرد سے، اور باب افتعال میں ابتحادہ یبتحد ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ عربی زبان میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اس لیے کہ آپ یعنی میرے جسٹے سے محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے پروناؤنس کرنے میں دقت ہو رہی ہے، اور عرب جو ہے یہ اس کی مزاج کے بالکل خلاف ہے کہ وہ اپنی زبان پر بوجھ ڈالے، بلکہ وہ جہاں بھی یعنی کوئی رکاوٹ آئے اس کو ٹرم کر دیتا ہے. جیسے اردو زبان میں وہ بھائی جان کو بھائن کہا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ ابتحاد جو ہے وہ اتحاد بن گیا، پڑھنا آسان ہو گیا. تو وہاں کیا ہوا؟ حرف مادہ تا سے بدلا، یہاں اس کا الٹ ہوا، تا حرف مادہ سے بدل گئی تو کیا ہو گیا؟ یتذکرون جو تھا وہ یذکرون ہو گیا. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. پھر ارشاد ہوا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان. فتنہ یفتنو، کسی کو فتنے میں مبتلا کرنا، کسی کو بہکانا یہاں پر مراد ہے، کسی کو ٹیمپٹ کرنا. لا یفتنن یعنی فعل نہیں ہے نون مشدد کے ساتھ. ہرگز ہرگز تمہیں بہکانے نہ پائے. کون؟ الشیطان ہو، یہ فاعل ہے شیطان. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے نکلوایا تھا. کس کو نکلوایا تھا؟ ابویکم، یعنی ابو ہے نا باپ، تو ابوان ابوینی یہ ہو گئے والدین، ماں باپ. تو کیونکہ یہ مفعول ہے، کس کو نکالا تھا یا کس کو نکلوایا تھا؟ تمہارے ماں باپ کو، تمہارے دونوں باپوں کو، یعنی تمہارے ماں باپ کو. اور مفعول کی حالت میں یہ نسب پہ آنا چاہیے، تو ابوانی ابوینی ابوینی. تو ابوینی کی نون اڑی مضاف ہونے کی وجہ سے، تو باقی کیا رہ گیا؟ ابوئی. کما اخرج ابویکم، جیسے اس نے نکالا تھا یا نکلوایا تھا تمہارے ماں باپ کو. کما اخرج ابویکم، جیسے اس نے نکالا تھا یا نکلوایا تھا ابویکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی جنت سے. کس حال میں نکلوایا تھا؟ ینزع عنہما. نزع ینزع، نزع کے معنی کھینچنا. ینزع عنہما، کھینچتے ہوئے یعنی اترواتے ہوئے، کھینچتے ہوئے عنہما ان دونوں سے. مراد کیا ہے؟ ان کا لباس اترواتے ہوئے. لباسہما یہ مفعول ہو گیا ینزع کا، ان کا لباس ان سے کھینچتے ہوئے یعنی ان کا لباس اترواتے ہوئے. لی یریہما سوآتہما، تاکہ وہ انہیں دکھا دے. نی را یرا کے معنی دیکھنا ثلاثی مجرد سے، اور ارا یری کے معنی دکھانا. تو یہاں دیکھیے یہ یا کی پیش جو ہے علامت مضارع کی پیش، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ 3 صورتیں معروف میں اور ایک مجہول میں. معروف میں کون کون سی 3 صورتیں ہیں؟ باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ. تو یہاں کیونکہ نہ شد ہے حرف مادہ پر، درمیانی حرف پر، اور نہ ہی بیچ میں الف ہے،
اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ باب افعال ہے. لی یوریہما، تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو. کیا دکھائے؟ سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، یعنی تاکہ وہ ایکسپوز کرے، تاکہ وہ انہیں دکھائے ایک دوسرے کی شرمگاہیں. انہو یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے. اب دیکھیے یہ باب ثلاثی مجرد سے آ گیا، رآ یرا. انہو یراکم، یعنی یری جو تھا وہ باب فعال تھا، اور یرا جو ہے یہ باب ثلاثی ہے. انہو یراکم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے. ہوا و قبیلہ، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی، یعنی اس کی ذریت، یعنی شیاطین بھی اور انسانوں میں سے اس کی اولاد بھی، اس کی ذریت بھی، یعنی اس کی ذریت مانوی اور سلبی، وہ دونوں تمہیں کہاں سے تاڑتے ہیں، وہ کہاں سے تمہیں مانیٹر کرتے ہیں، وہ کہاں سے تمہیں واچ کرتے ہیں. من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. یعنی آج ڈریس جو ہے وہ ایک انڈسٹری ہے، اور باقاعدہ اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اس کو واچ کیا جاتا ہے. یعنی پہلے ٹیمپٹیشنز کریٹ کی جاتی ہیں، اور پھر اس کو واچ کیا جاتا ہے کہ فلاں قوم جو ہے یہ ہماری اس ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کر رہی ہے. اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ ہاں اب فلاں قوم کی ہم نے لباس جو ہے وہ اتنا اتروا دیا، خواتین کی اب ہم نے برقع اتروا دیا ہے، چادر پہ لے آئے ہیں، اب چادر بھی اتار دی ہے، دوپٹے پہ لے آئے ہیں. اب ہم نے ان کے قمیض کے بازو جو ہیں وہ بھی اونچے کر دیے ہیں. پھر اب بازو تو اگرچہ کچھ فلاں قوم جو ہے وہ پورے پہننے پہ ضد کر رہی ہے، لیکن ہم نے اتنا آمادہ کر لیا ہے کہ یہاں وہ ڈیزائن جو ہے وہ بازو کے اندر وہ کندھے تک چلا جائے، تاکہ وہ جسم جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے. تو انہو یراکم، یعنی یہ فیشن جو بنتے ہیں یہ ایسے نہیں بن جاتے، باقاعدہ اس کے پیچھے ایک سازش ہے، ایکسپوز کرنا جس انسانوں کے جسموں کو، یہاں تک کہ انسانوں کی شرمگاہوں کو بھی. تو انہو یراکم وہ وقبیلہ، بے شک شیطان خود بھی اور اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں، تمہیں تاکتے ہیں، تمہیں تاڑتے ہیں. من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. تم اپنی سادہ لوحی میں فیشن کو، لباس کو صرف بس ویسے ہی لیتے ہو کہ شاید ویسے ہی تبدیلی آ گئی. یہ تبدیلی ویسے ہی نہیں آتی. آگے بڑی زبردست بات کہی ہے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو. اب شیطان جو ہے جعلنا کا مفعول ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے، بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو. کیا بنا دیا ہے؟ اولیاء، دوست. یہ بھی مفعول ہے. کس کا؟ تمام انسانوں کا نہیں. للذین لا یؤمنون، دوست بنا دیا ہے ان کا جو ایمان نہیں رکھتے. یہاں پر اب نوٹ کیجئے گا کہ یہ یہاں پر ایمان کون سا مراد ہے. یعنی اس کو سرسری طور پر لیں گے تو سارا ہی ایمان مراد ہوگا. الذین لا یؤمنون، کہ جو اللہ کی انسٹرکشن پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کیا ہے؟ وحی. یعنی سارا جو سیاق و سباق ہے کہ حضرت آدم و حوا نے بھی اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو نہیں مانا، لہذا شیطان کے برغلابے میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں. یہ پورا ایک سیکس ڈسپلن کا نظام ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے وحی کے ذریعے سے. لباس کے اوپر پابندی ہے کہ اس سے زیادہ تم اپنے جسم کو ایکسپوز نہیں کر سکتے. اس میں اگر کوئی ایکسیپشن بھی ہے تو وہ بھی باقاعدہ ڈیزگنیٹڈ ہے. علاج معالجے کے لیے ہو سکتا ہے، عدالتی ضرورت کے لیے ہو سکتا ہے، علی حد القیاس. اور یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ اختلاط مرد و زن اس کو ختم کیا جائے. اس کے لیے محرم کا تصور، غیر محرم کا تصور، یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس وحی کے ذریعے سے ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ ہم کہیں
اپنی شرمگاہوں کو غلط جگہ پر ایکسپوز نہ کر بیٹھے، اس لیے کہ زندگی کے جو باقی معاملات ہیں، مثلا کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اوپر یہ پابندی لگاتا ہے کہ جی میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، تو وہ عمر بھر اس پر قائم رہ سکتا ہے۔ ہمارے جو دوست بھائی عزیز و اقارب ویسٹ میں گئے آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے، جب وہاں پر حلال گوشت نہیں ملتا تھا تو سال ہر سال کئی عشرے انہوں نے صرف دالوں پر، مچھلی پر، سبزیوں پر گزارا کیا۔ لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں انسان اپنے اوپر صرف پابندی لگا کر کہ جی بس میں یہ نہیں کروں گا، اس پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس سے دور نہ رہے۔ یعنی کوئی شخص اگر اس کا فرسٹ ٹائم کہیں واسطہ پڑے جن سے مخالف کے ساتھ، کسی خاتون کا کسی مرد کے ساتھ یا کسی مرد کا کسی خاتون کے ساتھ، تو پہلی دفعہ بات کرنے میں بھی اس کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، حیا آتی ہے۔ لیکن جب وہ اس دفتر میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے یا کوئی ایجوکیشن میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ حیا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان اس میں اتنا زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اس بات کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ علیحدہ کمرے میں کسی خاتون کے ساتھ وہ بیٹھ کر کام کرے یا گپ شپ لگائے، اور پھر اس گپ شپ میں ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے، اور پھر ہنسی مذاق میں ظاہر بے ہاتھ میں ہاتھ مارنا بھی اس ہنسی مذاق کا فرینکنس کا ایک حصہ ہے، اور پھر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان وہ ایک خاص لائن جو ہے وہ کراس کر لیتا ہے، اور جب وہ لائن کراس ہو جاتی ہے تو پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کپڑے کب اتار دیے۔ تو جو انسٹرکشن تھی وہ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ الفاظ آئے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ایک بے حیائی ہے اور ایک برا راستہ ہے۔ یعنی یہ وہ عمل ہے کہ جس کے اگر انسان قریب چلا جائے تو پھر he can any time be in، لہذا عافیت کیا ہے؟ اس سے دور رہا جائے۔ لباس یہ بھی اسی کا ایک ذریعہ ہے جو قرآن مجید میں اور وحی خداوندی میں انسٹرکشن ہمیں دی گئی ہے۔ کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ علیحدہ جگہ پر نہ بیٹھنا یہ بھی اسی کی ایک ہدایت ہے، اور پھر کوئی گفتگو کرنی پڑ جائے تو آواز کو اونچا رکھنا یہ بھی ایک احتیاط کا تقاضا ہے۔ اسی طرح یعنی انسان کا آج کے اس دور کے اعتبار سے نیٹ پر بیٹھنا، اور اس میں بھی اگر انسان احتیاط رکھے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی بزنس ٹاک ہے ہی صحیح، کوئی لین دین کا معاملہ ہے ہی صحیح، تو اس میں یہ احتیاط اگر انسان ملحوظ رکھے کہ تو علیحدہ کمرے میں نہ بیٹھے، خواہ وہ قرآن پڑھانا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ دین ہی کی تعلیم و تربیت کا معاملہ کیوں نہ ہو، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر آواز کو اونچا رکھا جائے، اس سے بھی ایک حفاظت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور پھر آج کے دور میں یہ نیٹ جو ہے اور کمپیوٹر جو ہے، اس میں کوشش کی جائے کہ اس کے مانیٹر کا رخ جو ہے وہ دروازے کی طرف رکھا جائے، اور زیادہ بہتر کیا ہے کہ اپنا یہ ڈیسک جو ہے یہ کسی کھلی جگہ پر رکھا جائے، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی ہوں گے حجاب میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، تو یا تو وہ تقویٰ کی وہ کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا استحضار ہو انسان کو، ہر وقت اللہ تعالیٰ دل میں حاضر ہو، وہ تو عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن لوگ جو ہیں چلتے پھرتے وہ نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر جتنا انسان دیندار ہوتا ہے اتنی ہی اس میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ ایک بھرم رکھتا ہے لوگوں کے سامنے کہ اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہیلپ فل ہو جاتی ہے یہ چیز کہ انسان ان انسٹرکشنز کو فالو کرے اور اس سے دور دور رہے۔ کبھی بھی انسان اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میں بڑا دیندار آدمی ہوں، میں بڑا متقی آدمی ہوں، میں بڑا خاندانی آدمی ہوں اور مجھے یہ خطرہ نہیں ہے۔ یہ خطرہ ہر ایک کو ہے۔ سورہ یوسف ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے
واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ جب ان پر عورتوں نے گھیرا تنگ کر لیا تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو ان کے اس جال کو، اس کے اس ٹریپ کو مجھ سے پرے نہیں ہٹائے گا تو اصب الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جذباتی ہو جاؤں گا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ خاندانی بیک گراؤنڈ جس کا ہمیں عام طور پر زوم ہو جاتا ہے، اس کے اعتبار سے حضرت یوسف سے بہتر کسی کی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کی 3 پشتیں اللہ کے نبیوں پر مشتمل ہیں، حضرت یعقوب اللہ کے نبی، حضرت اسحاق اللہ کے نبی، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام، ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلام پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ اور پھر کل کو وہ اللہ کے نبی بننے والے تھے، نبی سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ اگر یہ کہتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کے لیے تو یہ بات جو ہے یہ وحی کی روشنی میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس سے دور رہیں، اپنے آپ کو اس سے بچا بچا کر رکھیں، پھر اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔